بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل نبوت کے ضمن میں آپ کے معجزات سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ آپ کے معجزات کی مثالوں سے پہلے معجزے سے متعلق کچھ عقیدے اور اصول کی باتیں ہم جان رہے تھے۔ اس ضمن میں بطور خاص ایک تذکرہ یہ ہوا کہ معجزے اور کرامت ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ یہ دونوں اصطلاحیں سلف کے یہاں عہد اول کے مسلمانوں اور ائمہ کرام میں نہیں تھی، بعد میں اختیار کی گئی، اور اس ضمن میں بعض اقوال کے ذریعے سے دونوں کا فرق بتایا۔ جو قابل ذکر اور بہت ہی اہم بات تھی اس سلسلے کی، پچھلے درس میں میں نے بیان کی کہ کرامت اور معجزہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور مشیت کے تابع ہوتا ہے، اور پھر اس ضمن میں کرامت سے متعلق کچھ باتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ اہل ایمان اور اہل تقوی کی جانب سے پیش ہوتی ہے۔ یہاں ایک عنوان ہے اور اس میں ضمنی طور سے ایک بڑی اہم بات بیان کی گئی ہے، اس پر بھی نگاہ ڈالیں کہ یہ بات جان لینا مناسب ہے کہ کرامات آدمی کی ضرورت کے مطابق ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس آدمی اپنے کسی نیک بندے کے سلسلے میں اللہ کے علم اور اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اس پر کرامت کا ظہور ہو، تب اس کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ کیسے؟ بعض مرتبہ کسی ضعیف ایمان والے کو قوت دینے کے لیے، یعنی اس کے ایمان کے اعتبار سے اس کو قوت دینے کی ضرورت پیش آتی ہے، یا کوئی اس کا محتاج اور ضرورت مند ہوتا ہے، تو اس کے پاس اللہ کی جانب سے ایسی چیز آتی ہے جس سے اس کا ایمان قوی ہوتا ہے اور اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں تصور عام طور سے ایک عمومی یہ ہے کہ جو بہت اعلیٰ درجے کا مومن ہے صرف اسی کے ہاتھ پر آپ کرامت دیکھیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھی آپ اس کے برعکس دیکھیں گے۔ بعض علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ آپ مطالعہ کریں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین و تبع تابعین، ان کا موازنہ کیجئے، دونوں میں سے کرامت کن کے ہاتھوں پر زیادہ ظاہر ہوئی، تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے یہ جان کر کہ صحابہ کی کرامتوں کی تعداد آپ کو کم ملے گی بنسبت صحابہ کے بعد کے جو صالحین ہیں، تابعین اور تبع تابعین، ان کے یہاں آپ کو کرامتیں زیادہ ملے گی۔ تو کیا اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ تابعین اور تبع تابعین کا درجہ صحابہ کرام سے اونچا ہو گیا؟ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے یہاں کرامت ہے ہی نہیں، ہے، تابعین تبع تابعین یا بعد والوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ یہاں جو ضعیف الایمان یا ضرورت کی بات کہی جا رہی ہے، یہ ہمارے اپنے تصور کے مطابق ہم یہاں اپنے سماج اور معاشرے میں جو ضعیف الایمان دیکھ رہے ہیں صرف وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ درجے میں جو ایمان کے اونچے مقامات ہیں اس میں کچھ کمی بیشی کے اعتبار سے ہم ضعیف اور قوی کہہ سکتے ہیں، اس اعتبار سے میں اسے سمجھ رہا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض بندوں سے متعلق یہ چاہتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے مطالبہ کیا کہ ارنی کیف تحیی الموتى ربی ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ سوال ہوا رب العالمین کی طرف سے، اولم تؤمن، کیا تیرا ایمان نہیں ہے، تمہارا ایمان اس بات پر نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، بلا، کیوں نہیں، ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ ایمان، اور وہ بھی اعلیٰ ایمان، نبی کا ایمان ہے، پیغمبر کا ایمان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا درجہ کیا کہنا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ان دو خلیلوں کا ایمان بقیہ تمام لوگوں بلکہ بقیہ تمام انبیاء اور رسولوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد سب سے اعلیٰ ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔
لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ ایمان تو ہے، میں مزید اطمینان چاہتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان سے اوپر ایک اطمینان کی چیز ہوتی ہے۔ تو بعض بندوں کو اللہ کے علم اور حکمت کے مطابق اس قسم کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ میں نیچے کے لوگوں کی اصحاب کرامت ایک مثال دینے کے بعد، یعنی ایک ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ اور اس میں بھی مزید اضافے کی بات کا حوالہ دے کر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ان کی عبارت ہے جو اہل علم کی جانب سے نقل کیا کہ بعض بندوں کو کرامت کی ضرورت یا ان کے کمزوری کو دور کرنے کے لیے ایسی چیزوں کی ضرورت اللہ کی طرف سے ظاہر کرنے کی ہوتی ہے کہ ان کو اس سے قوت ملے، تقویت ملے، مضبوطی اور استقامت ملے۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وَيَكُونُ مَنْ هُوَ أَكْمَلُ وِلَایَةً لِلَّهِ، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس، ایک آدمی کے ہاتھ پر کرامت کا ظہور ہو رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلاں صاحب کرامت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص جس کے ہاتھ پر کرامت کا ظہور نہیں ہو رہا ہے۔ بہت ہی غور سے سن کر اسے دماغ میں رکھنے والی بات ہے۔ ہاں، ہمارے ماحول کے مطابق بہت سے لوگوں کو یہ بات شاید پہلے مرتبہ میں سمجھ میں نہ آئے، مطلب قبول نہ کرے ان کا دماغ، کہ ایک آدمی صاحب کرامت ہے تو اس کرامت کو دیکھ کر ہم یہ سمجھ رہے بڑا پہنچا ہوا ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں یہ مزاج ہے، لیکن یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کہ جس کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں وہ شخص جس کے ہاتھ پر کرامت ظاہر نہیں ہو رہی ہے وہ ایمان میں اس سے زیادہ ہو، اللہ کی ولایت اور دوستی میں اس سے اونچے درجے کا ہو۔ جس کی کرامت کا ظہور نہیں ہو رہا ہے وہ بڑا ولی ہو، جس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو رہی ہے وہ اس کے مقابلے میں کم درجے کا ولی ہو۔ یہ کہہ رہے ہیں بھائی ہاں، کیوں ایسا کہ جو بغیر کرامت کے بڑا درجہ رکھتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، مستغنیاً عن ذالک، اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوسرے پر کرامت کا ظہور ہو رہا ہے، دوسرے اور اس کامل زیادہ اس سے بڑے کمال والے انسان پر نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے علم کے مطابق اس کی ذات، اس کا ایمان اس سے مستغنی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فلا یأتیہ مثل ذالک، چنانچہ اس شخص کے ہاتھوں پر اس کرامت کے جیسی چیز کا ظہور نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا درجہ کہیں اونچا ہے اور وہ اس سے بے نیاز ہے، اس کا ضرورت مند نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہوتی ہے لا لنقص ولایت ہی، یہ اس کی ولایت کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ چیز جو ہو رہی ہے اس کی ولایت کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اسی لیے اگلا جملہ جو ہے علامہ ابن تیمیہ کی کتاب سے یہ منقول ہے، وَلِهَذَا كَانَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ فِي التَّابِعِينَ أَكْثَرَ مِنْهَا فِي الصَّحَابَةِ، اسی وجہ سے اس قسم کے امور تابعین میں صحابہ کے مقابلے میں آپ کو زیادہ ملیں گے۔ یہ الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان صفحہ 230 کے حوالے سے انہوں نے علامہ ابن تیمیہ کی یہ بات نقل کی۔ بڑی پیاری اور اہم بات ہے، غور و فکر کے لائق بات ہے، خاص طور سے ہمارے یہاں کے ماحول میں۔ صحابہ کرام کا درجہ ولایت میں سب سے اونچا، تابعین، تبع تابعین اور بعد والوں کا ان سے بہت کم ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کی کرامتیں بعد والوں کے مقابلے میں کم ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ کے علم اور حکمت کے مطابق صحابہ کو ان امور کی ضرورت کم پڑی، بعد والوں کو اس کی ضرورت زیادہ تھی۔ اگلا مسئلہ، اگلی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کے ہاتھ پر خرق عادت معمول کے خلاف کوئی چیز ظاہر ہوتی نظر آ رہی ہے، وہ اللہ کے اولیاء ہی ہو، اللہ کا ولی ہی ہو، ضروری نہیں ہے۔ یہ بات سرسری طور سے اس سے پہلے کے درس میں بھی گزری اور یہ بہت اہمیت کی حامل بات ہے۔ ہاں، اس لیے کہ جادوگر، شعبدے باز دوسرے لوگوں کو دھوکہ دینے والے، یہاں تک کہ اس سے پہلے ذکر بھی آیا کہ آخر وقت میں دجال کا جب ظہور ہوگا، جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب سے دنیا قائم ہے قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا، سب سے بڑا فتنہ دجال کا، بہت سارے لوگ گمراہی کا شکار ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مختلف حکمتوں کی بنیاد پر اسے کچھ ایسی چیزیں دے گا، جیسا کہ صحیح حدیثوں میں ثابت ہے، بادل سے کہے گا بارش برسا، بارش ہونے لگے گی، زمین سے کہے گا فصل ہوگا تو نباتات اگ اٹھیں گے، ایسی اور بھی بہت ساری چیزیں، ایک مردہ ایک انسان کو مار کے پھر سے زندہ کر دینا، بظاہر یہ چیزیں ہوگی۔ تو اب کیا ظاہر سی بات ہے کہ یہ خرق عادت امور اس کے ہاتھوں پر ظاہر ہوں گے تو کیا وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا؟
صرف اتنی بات کافی ہے، لیکن یہاں جو کچھ عبارتیں نقل کی گئی ہیں اس میں بعض ایسی باتیں ہیں جو علم اور معلومات کے اعتبار سے، ایمان کے صحیح رکھنے کے اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے، اس لیے میں اس کی مفہوم کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی بعض خوارق، خرق عادت امور، بعض چیزیں ایسی کسی بعض مشرکین کے ہاتھوں پر، منافقین، فاسق و فاجر، گنہگار لوگوں کے ہاتھوں پر بھی ظاہر ہوتی ہے، بلکہ آگے کہہ رہے ہیں کہ بلکہ ایک آدمی ہوا میں اڑتا ہے یا پانی پر چلتا ہے، یہ چیز، مگر یہ چیز اس کی ولایت پر، اللہ کے ولی ہونے پر دلیل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خارق عادت چیزیں کافر، ملحد اور فاسق کے ہاتھوں پر بھی ظاہر ہو سکتی ہیں، ہاں، ٹھیک اسی طریقے سے جیسے مومن کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتی ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے ہم آگے جانیں گے۔ خرق عادت چیز جو ہمیں ظاہری نگاہ سے نظر آ رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے مومن کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہیں، جس کو ہم کرامت کہہ رہے ہیں، اسی طریقے سے فاسق، فاجر، ملحد، بے دین شخصیت کے ہاتھ پر بھی ایسی کچھ خرق عادت چیزیں ظاہر ہو سکتی ہیں جسے ہم کرامت نہیں کہیں گے۔ چنانچہ کہا اور اولیاء کی کرامت، دونوں میں ایک بڑا بنیادی فرق بتایا۔ اس ایک فرق کو اگر ملحوظ رکھیں تو معاملہ صاف ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی کرامتوں میں اور اللہ کے نافرمان بندوں کی خرق عادت چیزوں میں، اب وہ شعبدہ ہو، جادو ہو یا کوئی اور چیز ہو، ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے، یہ اگلے دو جملوں میں معلوم ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اولیاء اللہ کے اولیاء کی کرامات کا سبب جو ہوتا ہے وہ ایمان اور تقوی ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، قرآن کی سورہ یونس کی اس آیت پر دھیان دیجیے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے اولیاء پر کوئی خوف اور کوئی حزن و ملال نہیں ہوتا، وہ غمزدہ نہیں ہوتے۔ کون ہے اللہ کے اولیاء؟ خود اللہ نے آگے آیت کے اگلے حصے میں کہا، اگلی آیت میں الذین آمنوا وکانوا یتقون، اسی کو یہاں یہ کہہ رہے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یہاں کہا کہ اللہ کے اولیاء کی کرامات کا سبب ہے ایمان اور تقوی ہوتا ہے۔ رہے شیطانی احوال، شیطانی حالات، تو اس کا سبب وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، مطلب شریعت کی مخالفت، شرک ہے، بدعت ہے، خرافات اور بے حیائی، فواحش ہے، بڑے بڑے گناہ ہیں، ہاں، زنا اور بدکاری یا ایسی اور چیزیں۔ کہہ رہے ہیں کہ احوال شیطانیہ کا سبب جو ہے وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ نے اور رسول نے منع کیا ہے، ہاں، جیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بغیر علم کے کوئی بات کہنا، جھوٹے دعوے کرنا، ایک آدمی نبی نہیں ہے کہے کہ میں نبی ہوں، ایک آدمی اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے اور مختلف قسم کے دعوے کرے کہ میں اللہ کی طرف سے فلاں فلاں چیز پیش کر رہا ہوں، جبکہ وہ جھوٹ ہے۔ شریعت کی باتوں کو گڑھ کر اپنی طرف سے یہ کہے کہ یہ شریعت کی بات ہے، جبکہ وہ شریعت کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ پر بغیر علم کے کوئی بات کہنا، یہ اللہ اور رسول کی ممانعت والے کاموں میں سے مثال دے رہے ہیں۔ وہ شرک، اسی طرح شرک کرنا، ظلم کرنا، اور وہ فواحش کا ترجمہ ہمارے یہاں بے حیائی کہتے ہیں، یعنی وہ تمام گناہ جن کا گناہ ہونا، ہاں، لوگوں پر ظاہر ہو اور جو لوگ ناپسند کرتے ہوں، ایسے بڑے بڑے گناہوں کو فواحش کہا جاتا ہے۔ تو وہ فواحش جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، ان چیزوں کے ارتکاب کے ساتھ شیطانی احوال کا ظہور ہوتا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں نیک لوگوں کی کرامت اور جادوگروں کی جادو ٹونے اور اس قسم کی خرق عادت چیزوں کے درمیان ایک فرق کیا ہوا کہ کرامت کو پیش کرنے والا متقی اور ایمان والا ہوتا ہے، ایک تقوی اور ایمان اس کا سبب ہے، اور شیطانی حالات یعنی جو شعبدے جادو وغیرہ کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس کے حالات میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں ایمان نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، بلکہ اس کے برخلاف اللہ اور اس کے رسول اور ان کے احکامات کی صریح مخالفت ہے۔ جو دین کا مخالف ہے، جو مشرک ہے، جو دین کے خلاف باتیں یا اعمال کا ارتکاب کر رہا ہے، شیاطین اس کی مدد کر کے اس کے ہاتھوں پر ایسی چیزوں کا ظہور کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کریں، بھٹکائیں اور بہت سارے غلط عقیدوں میں مبتلا کریں۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں، آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ قد علم علماء ان الکفار والمنافقین من المشرکین والکتاب لهم مکاشفات، یہ بات معلوم ہے کہ کفار اور منافقین
وہ مشرکین میں سے ہوں یا اہل کتاب میں سے، ان کے کچھ مکاشفات ہوتے ہیں اور شیطانی تصرف ہوتے ہیں۔ مکاشفات دیکھیے، غیر مسلموں کے، کافروں کے بھی کچھ مکاشفات ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ ہاں، شیطانی تصرفات یعنی ایسی چیز جس کو لوگ دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ ارے یہ تو انسانوں سے ہٹ کر کچھ ان کے ہاتھ میں چمتکار اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اب کیسے یہ کافر ملحدین کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جیسے کوہان، یہ کاہن اور نجومی لوگ ہیں۔ اسی طرح وہ سحرہ، جادوگر، ساحرین، جادوگر، وہ عباد المشرکین، اور مشرک عبادت گزار لوگ، وہ اہل الکتاب، اور اہل کتاب۔ ایسے لوگوں کے ہاتھوں پر بھی کچھ چیزیں ایسی ظاہر ہوتی ہے جس کو ہم مکاشفہ کہتے ہیں، کشف کہہ سکتے ہیں، یا شیطانی تصرفات کہہ سکتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ فلا يجوز لاحد ان يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ صرف اس قسم کی باتوں کی بنیاد پر یہ عقیدہ رکھے کہ وہ آدمی جو یہ پیش کر رہا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ کوئی خرق عادت چیز پیش کی اور ہم یہ مان لیں، میں اس دھوکے میں پڑ جائیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، بہت پہنچا ہوا بندہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں وَإِن لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ مَا يُنَاقِضُ وِلَایَةَ اللَّه، اگرچہ کہ ہمیں یہ بات ظاہری طور پر معلوم نہیں ہو رہی ہے، اگرچہ ہم کو کھل کر یہ بات سامنے ہمارے نہیں آئی ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ اللہ کی ولایت کے خلاف اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی ولایت کے مناقض اور منافی کوئی چیز اس کے اندر ہے، پھر بھی اگر کسی نے کوئی خرق عادت، شعبدے بازی کی چیز اگر ظاہر کی، دکھائی، تو اس کی بنیاد پر ہم یہ ایمان لے آئیں، یہ یقین کر لیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر یہ ظاہر نہ ہو کہ یہ اللہ کی ولایت کے مناقض چیز اس میں موجود ہے، تب بھی جائز نہیں ہے۔ تو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا عُلِمَ مَا يُنَاقِضُ وِلَایَةَ اللَّهِ، تو اس وقت معاملہ کیسا ہوگا جب یہ چیز ظاہر ہو جائے کہ اس کے اندر ایسی چیزیں بھی پائی جا رہی ہیں اس آدمی کے اندر جو اللہ کے ولی ہونے کے خلاف ہے، اللہ کی ولایت کے مناقض اور منافی ہے۔ کتنی پیاری بات کہی، کتنی زبردست بات کہی کہ اگر ایک آدمی خرق عادت کام کر رہا ہے، ہمیں دکھ رہا ہے کہ یہ ارے پانی پہ چل رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، ہاں، اب اس کو اس بنیاد پر ہم اللہ کا ولی مان لیں، جائز نہیں ہے۔ چاہے ہم کو یہ ابھی معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ کیوں ہم اس کو اللہ کا ولی نہ مانیں، اس کے خلاف کیا بات ہے اس کے اندر، یہ معلوم نہ ہو تب بھی صرف اس کے کرتب دکھانے کی وجہ سے، کوئی خرق عادت کام کا اظہار کرنے کی وجہ سے ولی نہیں مانا جا سکتا، جبکہ ہمارے پاس اس کی ولایت کے خلاف کوئی چیز ابھی ظاہر نہیں ہے۔ اور اگر ولایت کے خلاف کوئی چیز ظاہر ہو تب کیا کرنا چاہیے؟ تب تو بدرجہ اولا یہ مان لینا چاہیے کہ چاہے یہ ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی پہ چل رہا ہے اور بہت ساری ایسی کرتب بازی کا مظاہرہ کر رہا ہے، یہ اللہ کا رحمان کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جیسے مثل ان یعلم انہ لا یعتقد، جیسے مثال کے طور پہ کون سی چیز ولایت کے مخالف ہے اس کی مثال دے رہے ہیں، جیسے یہ کہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہراً اور باطناً اتباع کے واجب ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا۔ اگر کسی انسان کے بارے میں ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری نہیں ہے، ظاہر میں اور باطن میں ضروری نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو نبی کا مخالف ہو، نبی کی اتباع کو ضروری نہ سمجھے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں میں ان کی عبارت سے ہٹ کے صرف اشارہ کروں، بیچ میں سمجھ لیجئے کہ تحریر کے بیچ میں ایک قوس یا ایک مثال ہے کہ ہمارے ہاں جو صوفیوں کا مذہب پایا جاتا ہے، تصوف کے سلسلے، ان کی کتابیں اٹھائیے، ان کے یہاں اصول دیکھیے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تصوف یا سلسلہ فلاں سلسلے سے آپ کو جڑنا ہے تو آپ اللہ کا کلام اور رسول کی احادیث کو کنارے رکھ دیجیے، قرآن حدیث کی بجائے ہمارے مشائخ کے مکاشفات، الہامات، تجربات اور دوسری چیزوں کو آپ کو اختیار کرنا ہے، قرآن حدیث کو چھوڑ دینا ہے۔ گویا اور کیوں کہتے ہیں وہ، ان کے یہاں بڑا فخر سے کہا جاتا کہ یہ جو قرآن حدیث پیش کرتے ہیں یہ مردوں سے حاصل کیا ہوا مردوں کا علم ہے، فلاں نے فلاں سے حدیث بیان کی، انہوں نے سب مر گئے جتنے روایت بیان کرنے والے، لیکن ہمارے پاس جو علم ہے وہ ہمارے شیخ نے براہ راست اللہ سے سنا، اللہ سے حاصل کیا۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ اہل تصوف بڑی جرات سے، یہ کفر کی بات، کہ ہمیں نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس کو براہ راست اللہ سناتا ہے، اللہ تعلیم دے رہا ہے، اس کو نبی کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح کی باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے،
اور ہمارے یہاں فضائل کو بیان کرنے والے ایسی باتیں جہالت کی بنیاد پہ نقل بھی کرتے رہتے ہیں. تو جو شخص، علامہ ابن تیمیہ یہاں مثال دے رہے ہیں کہ اللہ کے ولی ہونے کے خلاف اگر کوئی بات اس کے اندر معلوم ہو جائے تو پھر وہ کتنی بھی بڑی چمتکار کی چیز کا مظاہرہ کر دے، اس کو کرامت نہیں مانیں گے اور اس آدمی کو اللہ کا ولی نہیں مانا جائے گا. اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم نہ سمجھے ظاہراً اور باطناً، بلکہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ حقیقت میں وہ شریعت کے ظاہر کی اتباع کرے گا، دون الحقیقت الباطنہ، باطنی حقیقت کو چھوڑ کر. ظاہر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ ظاہری ہے، تو اس میں ظاہر میں کچھ مان لے ہوئے ان کی بات، لیکن باطنی علوم میں جو حقائق دین کہلاتے ہیں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرے گا. اپنے مشائخ کے مکاشفات، الہامات، منامات اور ان کے شطحات کو اپنا دین بنائے گا. یا یہ عقیدہ رکھے او یعتقد ان لاولیاء اللہ طریقا الی اللہ غیر طریق الانبیاء، یا کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے اولیاء کے پاس اللہ تک پہنچنے کے انبیاء کے طریقے سے الگ راستے ہیں. انبیاء کا اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ، طریقہ اور تعلیم ہے، اس سے ہٹ کر اللہ کے اولیاء کے پاس، جیسے صوفی مشائخ کہتے ہیں، ان مشائخ کے پاس انبیاء کے طریقے سے ہٹ کر دوسرا کوئی طریقہ ہے، انبیاء کے راستے کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ ہے جس کو اختیار کر کے وہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے. اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ بھی شخص چاہے کتنی بھی چمتکار اور کرامت کا یا کرتب بازی کا مظاہرہ کرے، وہ اللہ کی ولی ہونے کی دلیل نہیں بنے گی، بلکہ وہ اللہ کا ولی ہوگا ہی نہیں، وہ شیطان کا ولی ہوگا. یا یہ کہے وہ شخص کہ ان الانبیاء ضیقوا الطریق، کوئی آدمی یہ کہے کہ انبیاء کرام نے تو راستے کو تنگ کر دیا، شریعت میں ایسی پابندی لگا دی کہ اس کے اندر حرج اور گھٹن ہے، یا وہ عام لوگوں کے لیے انبیاء کرام نمونہ ہیں، قدوہ ہیں، ہاں خواص کے لیے نہیں ہیں. اور یہ صوفیہ مشائخ یہ خواص ہے. ہاں عام جاہل اور نادان لوگ جو ہیں ان کے لیے انبیاء کرام کو نمونہ بنایا گیا ہے، خواص کے لیے نہیں بنایا گیا. اس طرح کا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے ونحو ذالک، ہاں، اور اس جیسا کوئی دوسرا عقیدہ، مما یقولہ بعض من یدعی الولایہ، ان لوگوں میں سے، ان بعض لوگوں میں سے جو ولایت کے دعوے دار ہیں، ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس قسم کا عقیدہ اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا، چاہے جتنے خرق عادت چیزوں کا مظاہرہ کرے. فہؤلاء فیہم من الکفر ما یناقض الایمان، یہ ایسے لوگ ہیں اگر اس قسم کے دعوے دار ہیں، یہ باتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں جو اوپر مثالیں دی، یا اس جیسی اور بھی چیزیں، تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر ایسا کفر موجود ہے جو ایمان کے ہی خلاف ہے. تو اللہ کی ولایت کا اعلیٰ درجہ تو دور کی بات ہے، اللہ کی ولایت کا اعلیٰ درجہ ایسے لوگوں کے اندر مانا جائے یہ تو دور کی بات ہے. ان کے اندر حقیقت میں ایمان ہی نہیں ہے، کفر ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم نہ جانے، یا جو یہ سمجھے کہ انبیاء کے طریقے سے ہٹ کر مشائخ کے طریقے سے ہم نجات پا سکتے ہیں، اللہ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں، جو یہ کہے کہ انبیاء نے راستہ تنگ کر دیا، ان کی تعلیمات عوام کے لیے ہے، خواص کے لیے نہیں ہے، یہ ساری کی ساری باتیں کفر کی ہے، ایمان ہی کے خلاف ہے. تو ولایت کے درجات کی بات تو دور کی ہے. ایسا شخص ایسے عقیدوں کا حامل مومن ہی نہیں ہوگا. فمن احتج بما يصدر عن احدهم من خرق عادت على ولایتهم، آخری جملہ میں کہہ رہے ہیں کہ جو شخص ان کی کسی خرق عادت چیز کو دیکھ کر ان کی ولایت پر حجت پکڑے، کانا اضل من الیہود والنصارى، تو کانا اضل من الیہود والنصارى، تو ایسا شخص یہود اور نصارہ سے زیادہ گمراہ ہے. قرآن حدیث اور نبی کے مخالف کی کسی خرق عادت چیز کو دیکھ کر، یہ جاننے کے باوجود کہ یہ نبی کی شریعت کے مخالف ہیں، نبی کے لیے نبی کی نبوت کو ماننا یا اس کی اتباع کرنا ضروری نہیں سمجھتے، باطن ہی میں صحیح، اور ایسا ان کا عقیدہ ہے جو قرآن حدیث کے ایمانی احکامات کے صراحتاً خلاف ہے. ایسا جاننے کے باوجود اگر کسی ایسے آدمی کو دیکھ کر، اس کی خرق عادت چیز کو دیکھ کر کوئی انسان یہ سمجھ لے کہ وہ ولی ہے اللہ کا، تو وہ یہود اور نصارہ سے بڑا گمراہ ہے. کتنی اہم بات ہے. اور آج ہمارے ہاں کتنے لوگ اس قسم کی گمراہی کے شکار ہیں، کافر ہے، مشرک ہیں. ان کے بارے میں اب تو ایسا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو صرف واقعاتی شکل میں بیان کر دیا جاتا ہے، فلاں ولی صاحب تھے، ان کی ایسی ایسی کرامت تھی. اب وہ کرامت
اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے. یہاں تو علامہ ابن تیمیہ اور یہ علماء جو بیان کر رہے ہیں کہ جس کا اظہار ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں تو بہت ساری کرامتیں ایسی مشہور ہیں جس کا وقوع ہوا ہی نہیں ہے، لوگوں نے بس گڑھ کر یوں ہی منسوب کر دیا، بیان کر دیا. اور اس بغیر صفحے کی بیان کی ہوئی کرامت کی بنیاد پر جس کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے اس کو بہت پہنچا ہوا سمجھ کر اس کو اللہ تعالیٰ کے درجات میں شامل لوگ کر دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنی بڑی گمراہی ہے. قرآن و حدیث سے، قرآن و حدیث کے حقائق سے، عقیدے کی ان بنیادوں سے کتنی لوگوں کی دوری ہے، جہالت ہے. اگلا عنوان انہوں نے قائم کیا کہ اللہ انبیاء کی آیات، نشانیوں اور اولیاء کی کرامات کے درمیان فرق. آگے کہتے ہیں اس ضمن میں کہتے ہیں کہ انبیاء کی آیات جو معجزات کے نام سے مشہور ہیں، معجزات کے نام سے مشہور ہے، الا مگر یہ کہ وہ آیتیں جن کو آیت کہا گیا ہے وہ مقصود پر معجزے کے لفظ کے مقابلے میں زیادہ دلالت کرتی ہیں. کہہ رہے ہیں کہ آیات انبیاء، یہاں شاید ترجمے میں نے کچھ ایسا کہا جو شاید واضح نہ ہو، پھر سے اپنے الفاظ میں دہراؤں کہ انبیاء کی آیتیں جن کو معجزے کا نام دیا گیا، آیتوں کو معجزے کا نام دیا گیا، حالانکہ لفظ آیت معجزے کے مقابلے میں مقصد کو زیادہ بیان کرنے والے ہیں، مقصد پر زیادہ دلالت کرنے والے ہیں. اسی لیے کتاب و سنت میں معجزے کا لفظ موجود نہیں ہے، وانما بلکہ اس میں آیت کا، بینہ اور برہان کا لفظ موجود ہے. کرامت اور معجزے کے درمیان فرق حسب ذیل ہے. پہلا فرق بتا رہے ہیں کہ انبیاء، اولیاء کی کرامات جو ہیں انبیاء کے معجزات کے درجے کو نہیں پہنچتی. بہت اچھی طریقے سے یہ جانیں. بعض مرتبہ کچھ لوگ تو جیسے انبیاء اور اس میں افراط و تفریط جو کرتے ہیں. بعض لوگ اولیاء کی کچھ کرامات کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں یہ بحث کرتے ہیں کہ دیکھیے ان کی یہ کرامت ہے، اس کے مقابلے میں نبی کی کرامت ہے، یا نبی کو ایسی کرامت نہیں ملی اور ولی کو مل رہی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ایک فرق یہ دماغ میں رہے کہ ہو سکتا ہے ایک نبی کو جس طرح کا معجزہ ملا ہے اس قسم کی کرامت کسی ولی کو مل رہی ہے، لیکن ولی کو دکھائی دینے میں ہمیں ایسا دکھ رہا ہے کہ یہ اور یہ دونوں ایک جیسا ہے، لیکن دونوں میں بہت عظیم الشان فرق ہوتا ہے جو دونوں کو ایک جیسا نہیں ہونے دیتا. بظاہر وہ ایک ہے، جیسے اس کی آگے انہوں نے مثال دیتے ہوئے ایک بڑا پیارا جملہ کہا ہے کہ جیسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی مومن ہیں، ہم بھی مومن ہیں، اور جو ولی ہے صاحب کرامت وہ بھی مومن ہے. ایمان کی بنیاد میں دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء کا جو درجہ ہے کوئی غیر نبی اس کو نہیں پہنچ سکتا، صحابہ کا جو درجہ ہے وہ بعد والے نہیں پہنچ سکتے، ایک ولی کا ایک اونچا درجہ ہے یہ نیچے والا نہیں پہنچ سکتا. اگرچہ کہ ولایت میں، ایمان میں دونوں مشترک ہیں، صحابہ بھی مومن، بعد والے بھی مومن، ایمان میں دونوں مشترک ہیں، لیکن درجات صحابہ کا اونچا ہے. ایسے ہی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان کی نشانی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیتیں، جو خرق عادت چیزیں جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں، ظاہر کی اور بعد کے جو صالحین اور نیک لوگوں کے ہاتھوں پر جو ظاہر ہوئی، دونوں کے درمیان کہہ رہے ہیں کہ بہت فرق ہوتا ہے. کرامات اولیاء معجزات انبیاء کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی، پہلے جملے کا معنی، نہ اس کی جنس میں، نہ اس کی عظمت اور بڑائی میں. اور وہ اس طرح کہ انبیاء کے معجزات دو قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں. انبیاء کے معجزات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک معجزات کبریٰ، بڑے معجزات، اور جیسے مثال کے طور پہ جیسے کسی پہاڑی اور چٹان کے درمیان سے اونٹنی کا نکلنا، جانور کا نکلنا، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کو نشانی کے طور پر دیا گیا، حاملہ اونٹنی پہاڑی سے نکلی، تو کسی دابہ کا، جانور کا صخرہ یعنی کیا نام ہے، پہاڑی سے نکلنا. اسی طریقے سے سمندر کا پھٹ جانا، لاٹھی کا سانپ میں تبدیل ہو جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر یہ ہوا. وہ احیاء الموتیٰ، اور مردوں کا زندہ کرنا. وہ خلق، جیسے حضرت عیسیٰ کا تھا، بإذن اللہ کہتے تھے. اسی طرح پرندے سے مٹی سے پرندے کو بنا دینا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنایا اور اس میں اللہ کے حکم سے وہ کہا، وہ جی اٹھی. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم نے جب کہا اور پھر پرندوں کو مار کے پکارا تو اللہ کے حکم سے وہ بھی جی اٹھے. والاتیان بالقرآن، قرآن کو پیش کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وانشقاق القمر، اور چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا، پھٹ جانا.
یہ کہہ رہے ہیں، یہ مثالیں دی انہوں نے کہ هذه الآیات الکبریٰ مختصۃ بالانبیاء لا یشارکہم فیہا احد، کہ یہ آیات کبریٰ ہیں، بڑی نشانیاں، بڑے معجزات جو کہ انبیاء کے ساتھ خاص ہیں، اس میں ان کے علاوہ کوئی بھی ان کا شریک نہیں ہو سکتا۔ رہے امل آیات الصغریٰ، رہی آیات صغریٰ چھوٹی نشانیاں، فقد یقع نوعها لبعض الصالحین، تو اس کی بعض نوع انبیاء کے جو چھوٹے معجزات ہیں، معجزات کبریٰ کے مقابلے میں معجزات صغریٰ، تو ان معجزات صغریٰ کی جیسی کچھ مثالیں، اس کی امثال بعض صالحین اور اولیاء کے ہاتھوں پر ظاہر ہوئیں، لیکنہا، اس کے باوجود، لا تماثل معجزات الانبیاء بقدرها، اپنی مقدار اور حیثیت میں اگرچہ یہ انبیاء کے معجزے کے مماثل اس کے جیسی نظر آتی ہیں، لیکن اپنی قدر و منزلت کے اعتبار سے اور اپنی کیفیت کے اعتبار سے یہ کرامات انبیاء کے ان معجزات صغریٰ کے بھی برابر نہیں ہیں، دونوں یکساں نہیں ہیں، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ بل معجزات الانبیاء فوق ذالک، بلکہ انبیاء کے معجزات اس سے اوپر ہوتے ہیں، اگرچہ شکل و صورت میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ جیسے یہ نبی کو ہوا ویسے یہ ولی کو بھی ہوا، لیکن حقیقت اور کیفیت میں دونوں کے درمیان بہت فرق ہوتا ہے، اور نبی کا معجزہ ولی کی کرامت سے کہیں اوپر ہوتا ہے، جیسے مثل تکثیر الطعام، جیسے کھانے کا اضافہ ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بنایا، تمام لشکر کے لوگوں کو لے گئے، آپ نے برتن ڈھک دیا اور سارے لوگوں سے کہا کہ اس کو کھائیے، آپ نکال کر دیتے رہے، ایسا پورا لشکر کھا لیا ایک ہانڈی میں اور پھر اس میں کم بھی نہیں ہوا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ ہاں، اس قسم کی بعض کرامت بعض اولیاء نے سے بھی ظاہر ہوئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ تھا اور دوسرے کے کھانے میں اضافے اور برکت کا جو معاملہ ہوا، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق، کوئی مشابہت نہیں، نبی کا معجزہ کہیں اوپر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے، شیء یسیر سے، معمولی سی چیز سے پورے لشکر کو کھانا کھلایا۔ ہاں، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں حضرت جابر کی حدیث میں خندق کے موقع پر بھی اور دوسرے مقام پر بھی، ہاں، کہہ رہے ہیں کہ فقد یوجد لغیرہ من جنس ما وجد لہم، چنانچہ نبی کے علاوہ سے کے پاس بھی اس جنس کی کچھ چیز پائی جا سکتی ہے جو ایسے اس طرح کی نبیوں کے پاس ہے، لیکن لا یماثلون فی قدرہ، لیکن اس کی مقدار میں وہ انبیاء کے معجزے کے مماثل مثل نہیں ہو سکتے۔ جیسے، اور آگے مثال دی، جیسے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آگ، کہتے ہیں کہ فإن ابو مسلم الخولانی، ہاں، اور ان کے علاوہ حضرت ابراہیم کے لیے آگ جو ہے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی، ایسے ہی ابو مسلم خولانی، ہاں، اور ان کے علاوہ کے لیے بھی آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بنی، لیکن لم تکن مثل نار ابراہیم فی عظمتها کما وصفوها، لیکن ابو مسلم خولانی وغیرہ کا آگ کا جو معاملہ تھا، ان کی آگ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آگ کے مماثل قطعی نہیں تھی، جیسا کہ انہوں نے بیان کیا۔ چنانچہ نفس آیت میں آگ یہاں بھی ہے، آگ وہاں بھی ہے، وہاں بھی ٹھنڈی ہوئی، یہاں بھی، اس میں دونوں ایک جیسے ہیں، جیسا کہ نفس ایمان میں دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن دونوں کے درجات میں بہت فرق ہے۔ آگے وہی کہا، اللہ سے محبت، اللہ کی توحید، اس میں ابو مسلم خولانی بھی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے، لیکن ان کا ایمان، ان کی محبت، ان کی توحید، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ان کی توحید، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کوئی مماثلت نہیں ہے۔ ایسے ہی دکھائی دینے میں دونوں ایک جیسی نشانی دکھ رہی ہے، لیکن دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کا معجزہ کہیں زیادہ عظیم اور بڑا ہے۔ ومعلوم ان الذی امتاز به الخلیل من هذا لا یماثلہ فیہ ابو مسلم، اور یہ بات معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خلیل اس معاملے میں جتنے ممتاز ہیں، ابو مسلم خولانی کیا کوئی دوسرا بھی ان کے جیسا، ان سے اونچے درجے کا آدمی بھی حضرت ابراہیم کے اس جیسے میں مماثلت نہیں رکھ سکتا۔ دوسرا فرق یہ کہ انبیاء کے جو معجزات ہیں، کوئی جن اور انسان اس جیسی چیز کو پیش کرنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی آیتیں، نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جس پر انسان اور جنات کی طاقت اور قدرت نہیں ہوتا، ان کا کوئی بس نہیں ہوتا، اور انبیاء کی آیات اپنی جنس میں آیتیں اور معجزات ہوتی ہیں، فحیث کانت آیت للہ، تو جہاں بھی وہ دراصل وہ جہاں بھی ہوگی اللہ کی آیت اور نشانی ہوگی،
تدل علی مثل ما اخبرت به الانبیاء، یہ دلالت کرتی ہے اسی چیز مثل پر جس پر انبیاء نے جیسی انبیاء نے خبر دی. وان شئت قلت، اور اگر چاہو تو تم یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ اصل میں اللہ کی نشانیاں اور آیتیں ہیں جس کے ذریعے سے کبھی انبیاء کی صداقت پر استدلال کیا جاتا ہے اور کبھی اس کے علاوہ کچھ دوسرے امور پر. تیسرا فرق انہوں نے بتایا کہ معجزات انبیاء نبیوں کی نبوت کو مستلزم ہوتے ہیں اور یہ دلالت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی خبر دے رہے ہیں اور نبوت کا جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ اپنے اس دعوے میں، اپنی اس خبر میں سچے ہیں. چنانچہ نبوت کی دلالت قطعی ہے اور نبی جانتا ہے کہ وہ نبی ہیں اس وقت، جبکہ کرامت کی دلالت ولایت پر یہ ظنی ہے. بہت پیاری بات کہی ہے کہ اگر کرامت ہو رہی ہے تو کرامت پیش کرنے والا ولی ہی ہے، یہ یقینی بات نہیں ہے. لیکن نبوت کا دعویٰ کرنے والا جب معجزہ پیش کر رہا ہے تو یہ چیز نبوت پر دلالت کر رہی ہے، یہ قطعی اور یقینی بات ہے. لیکن کرامت ولایت پر دلالت کرے یہ ظنی ہے. فقط یعلم من ظہرت علی یدہ الکرامۃ اول وقت، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو رہی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ولی ہے. ہاں، اور کبھی اس بات کا علم نہیں ہوتا. کیوں؟ اس بات کے احتمال کی وجہ سے کہ ممکن ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس شخص کے لیے استدراج ہے، جیسے دجال کا معاملہ، چھوٹ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. کوئی اور مقاصد ہے کہ اللہ اپنی چال اور مکر کے ذریعے سے اس کو مزید ڈھیل دے رہا ہے کہ آگے بڑے عذاب میں گرفتار کرے. یہ امکان ہوتا ہے بعض مرتبہ. اسی طریقے سے علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ تحقیق یہ ہے کہ انبیاء کی آیاتیں، انبیاء کے معجزات یہ نبوت کو مستلزم ہے، لازمی طور سے چاہتے ہیں اور نبی کی نبوت کی خبر کو سچا ثابت کرنے کے لیے ہوتے ہیں. فلا یوجد الا مع الشہادۃ للرسول بانہ رسول، چنانچہ معجزہ اسی وقت پایا جاتا ہے جب رسول کے لیے یہ گواہی دینی ہو کہ وہ رسول ہے. یعنی یہ پائی جائیں گی تو اس کی یہ گواہی موجود ہوگی. یہ انبیاء کو جھٹلانے کے ساتھ، لا یوجد مع التکذیب بذلک، اس کو جھٹلانے پر کے ساتھ نہیں پائی جائے گی. ولا مع عدم ذلک البتہ، یا رسالت کے فقدان کے وجہ سے، رسالت نہیں ہے تو معجزہ بھی نہیں پایا جائے گا. ہاں، اور نہ ہی اس جنس سے ہے جس پر کہ وہ قدرت رکھتے ہیں، جس پر کہ کوئی انسان، کوئی جنات یا کوئی اور شخص قدرت رکھتا ہو. فإنما يقدر علیہ، اس لیے کہ انسان اور جنات جس چیز کی قدرت رکھتے ہیں وہ اسے انجام دیتے ہیں، لہذا ایسی چیز جو عام انسان اور جنات انجام دے سکے وہ انبیاء کے لیے خاص نہیں ہوگی. چوتھا اور آخری فرق انہوں نے یہ بتایا کہ کرامات اولیاء انبیاء کی آیتوں اور نشانیوں میں سے ہوتی. کرامات اولیاء بھی حقیقت میں انبیاء کی نشانیاں ہیں، اور وہ اس لیے کہ ولی جو ہے اس کو کرامت اپنے نبی کی اتباع کے بنیاد پر ہی حاصل ہوتی ہے. بہت یہ اہم بات ہے کہ کوئی ولی کرامت اس وقت پیش کر سکتا ہے جب وہ جس نبی کا امتی ہے اس نبی کی اتباع اور پیروی کرے. اگر ایسا نہیں ہوتا، اگر وہ نبی کی اتباع نہیں کرتا تو اس کو اللہ کی طرف سے مقبولیت اور بشارت یا خوشی کے اعتبار سے کرامت کا ظہور اس کے ہاتھ پر ہو ہی نہیں سکتا تھا. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ رہے کرامت اولیاء کی کرامات تو یہ بھی اصل میں انبیاء کی نشانیاں اور انبیاء کے معجزات سے ہی جڑی ہوئی ہیں. کیوں؟ فإنها انما تكون لمن يشهد لهم بالرسالہ، اس لیے کہ یہ کرامت ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو نبی کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں. چنانچہ دراصل یہ ان کے لیے نبوت کی گواہی دینے والے کی سچائی پر دلالت کرتی ہیں. آگے ہم یہاں اس بحث کو روکتے ہیں. آگے 2-3 عناوین کہ کرامت کے اور خوارق شیطان کے کیا فرق ہیں. تو ایک فرق تو گزر چکے، ایک فرق اور جانیں گے، اور اس سے متعلق انبیاء معجزات اور کرامات سے متعلق کچھ اہم مسائل کو انشاءاللہ اگلے درس میں جان کر ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات پر نظر ڈالیں گے. اللہ تبارک تعالی ہمیں صحیح علم، صحیح ایمان کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.